الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، یہ سورہ بقرہ کی آیت 34 ہے جس سے ہم درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے آدم کی تخلیق کا واقعہ بیان ہوا ہے اور اس میں خاص طور پر یہ بات نمایاں کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے لیے کیا اسکیم برپا کی ہے۔ چنانچہ اس میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیش نظر در حقیقت اس دنیا سے اپنی جنت کے لیے پاکیزہ نفس افراد کا انتخاب ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ ایک ایسی دنیا بنائے گا جو ابدی ہوگی، جس میں موت کو بھی ہمیشہ کے لیے موت کے حوالے کر دیا جائے گا، جس میں انسان جو چاہے گا وہ پائے گا، اس کی نعمتیں بھی ابدی ہوں گی۔ لیکن اس دنیا کے لیے افراد کا انتخاب کرنے کی غرض سے یہ عارضی دنیا پہلے بنائی گئی ہے، اور اس عارضی دنیا میں انسان کو ارادہ بھی دیا گیا ہے، اختیار بھی دیا گیا ہے، اور اس کی بادشاہی بھی اس کے سپرد کر دی گئی ہے۔ چنانچہ جب یہ بادشاہی اس کے سپرد کی گئی ہے تو اس سے یہ بڑا فطری سوال پیدا ہوا ہے کہ پھر تو انسان اپنے اس اختیار اور اس اقتدار کو غلط استعمال کرے گا، اور جب اس کو غلط استعمال کرے گا تو اس سے زمین میں فساد پیدا ہوگا۔ فرشتوں نے یہی بات سمجھ کر سوال کیا تھا جب انہوں نے اللہ پروردگار عالم سے یہ سنا کہ وہ انسان کو زمین کا اقتدار دینے والے ہیں، تو اس کے لازمی عقلی نتیجے کے طور پر یہ سوال کیا کہ پھر زمین پر فساد پیدا ہو جائے گا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی ذریت میں سے انبیاء، صالحین اور ان عظیم لوگوں کو پیش کیا جو اس دنیا کی زندگی میں اقتدار پا کر بھی، اختیار پا کر بھی، اور اس دنیا میں اپنے لیے آزادی کے تمام مواقع حاصل کر کے بھی اللہ تعالیٰ کے حدود کے پابند رہیں گے، اپنے نفس کو پاکیزہ رکھیں گے، اسے آلودہ نہیں ہونے دیں گے، اور اس طرح گویا یہ واضح کر دیا کہ میری اسکیم کامیاب ہوگی اور جن لوگوں کا انتخاب کرنا پیش نظر ہے ان کا انتخاب ہو جائے گا۔ یہ سارا واقعہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کے اس پورے منصوبے کو پوری طرح واضح کر دیتا ہے جو اس دنیا کی تخلیق کے موقع پر پیش نظر رکھا گیا ہے، اور جس کو پیش نظر رکھ کر ہی انسانوں کو وجود بخشا گیا ہے۔ عام طور پر ہمارے ہاں لوگوں کو یہ خیال ہوا ہے کہ آدم علیہ السلام کو کچھ نام سکھا دیے گئے تھے، اور یہ اشیاء کے نام تھے، فرشتوں کو یہ نام نہیں بتائے گئے، اور پھر آدم کے علم کی برتری ان پر قائم کی گئی۔ لیکن ان آیات پر تدبر کرنے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ صورتحال یہ نہیں ہے، بلکہ اس کے برخلاف اللہ تعالیٰ نے ذریت آدم کو پیش کیا ہے، اور نام سکھانے یا نام بتانے کی تعبیر در حقیقت تعارف کرانے، ان کی خصوصیات سے واقف کرنے کے لیے استعمال ہوئی ہے، اور اس ذریعے سے یہ بات واضح کی گئی ہے کہ اس پہ تو شبہ نہیں کہ اس دنیا میں جب ارادہ و اختیار دیا جائے گا تو انسان فساد بھی پیدا کرے گا، ارادے اور اختیار کو غلط استعمال بھی کرے گا، اور اس کے سوء استعمال سے خون بھی بہے گا۔ لیکن بہرحال اسی دنیا میں اور اسی امتحان کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان صالحین کا انتخاب کرے گا جو اس کی دنیا کو آباد کریں گے، اور وہ دنیا جنت الفردوس کے نام سے قرآن مجید میں مذکور ہے، اور قرآن در حقیقت اسی جنت کی منادی کرتا ہے۔ یعنی اس کا بنیادی مضمون یہی ہے کہ لوگوں کو یہ بات بتائی جائے اور جھنجھوڑ کر بتائی جائے کہ تم ایک عارضی دنیا میں بھیجے گئے ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر خیر و شر کا شعور رکھا ہے، اس خیر و شر کے شعور کے لحاظ سے تمہارا امتحان برپا ہے۔ اس امتحان میں اگر تم کامیاب ہو سکتے ہو تو اپنے نفس کو پاکیزہ بنا کر ہی ہو سکتے ہو، اور جو لوگ اپنے آپ کو پاکیزہ بنائیں گے وہی جنت میں آباد ہونے کا استحقاق پیدا کریں گے۔ لہٰذا اس جنت کے لیے ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو۔ قرآن مجید نے اپنے لافانی اسلوب میں اسی بات کو ایک جگہ اس طرح بیان کیا ہے کہ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، یعنی لوگ دوڑ تو لگاتے ہیں، وہ بہرحال اس دنیا کی زندگی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش تو کرتے ہیں، لیکن انہیں اگر دوڑ لگانی ہے اور کوشش کرنی ہے تو اس میدان میں کرنی چاہیے کہ وہ اس عارضی زندگی میں اپنے نفس کو سب سے بڑھ کر پاکیزہ بنائیں، اور اس پاکیزگی کے صلے میں اللہ کی وہ جنت پالیں جس سے بڑی کسی چیز کا وہ تصور نہیں کر سکتے۔ دنیا کی یہ زندگی کچھ برسوں کے لیے عارضی طور پر انسان کو دی گئی ہے، اس کے قوانین بھی عارضی ہیں، اس کے نوامیس بھی عارضی ہیں۔ اس عارضی دنیا کو بھی اس نے پوری قوت کے ساتھ اور بھرپور طریقے سے بسر کرنا ہے، لیکن اس چیز کو پیش نظر رکھ کر
کہ اسے بہرحال ایک دن اپنے پروردگار کے حضور میں جواب دہ ہونا ہے، اور یہ جواب دہی عمل صالح کی بنیاد پر ہوگی، اس بنیاد پر ہوگی کہ کس نے اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ پاکیزہ بنایا ہے۔ یہ چیز ہے جس کو یہاں بیان کرنے کے بعد پھر ایک دوسرا واقعہ سنایا گیا ہے، وہ بھی آدم کی تخلیق کے بعد ہی پیش آیا۔ اس واقعے سے یہ واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ امتحان کی نوعیت کیا ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ کس نوعیت کا امتحان لیں گے۔ اگر انہوں نے انسان کو یہاں بھیجا ہے تو وہ کیا رکاوٹیں ہیں جو پیش آئیں گی، اور اللہ تعالیٰ امتحان میں کامیابی کے لیے انسان کی کس کس پہلو سے مدد کریں گے، اس کو ہم دیکھیں گے ذرا تفصیل کے ساتھ، اور پھر ان آیات کا مطالعہ بھی کریں گے اور یہ جانیں گے کہ پروردگار عالم نے کس طریقے سے اس کو واضح کیا ہے۔